اس سے ہماری وہ بات بھی ثابت ہو جاتی کہ کس طرح مفتیوں اور اسکالرز کی شرافت کی خاموشی کو بگوی صاحب نے اپنے حق میں دھوکے کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ اسلام آباد کے 16 علماء کرام کے نام جو تائید کے تو پمفلٹ میں دیے تھے، جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صاف انکار کیا، ہم نے تو ان کے حق میں کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ ان میں سے بعض نے ان کو بعد میں دجال و کذاب تک کہا۔ یہ سب بگوی صاحب کو پتہ ہے۔ ہاں، جن نے تحقیق کی بنیاد پر مفتی رشید صاحب کے فتویٰ پر فتوے دیے، ان کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے کتاب لکھی ہے، ان کی خدمت میں پیش کریں گے۔ یہاں پر بگوی صاحب غیر بیانی سے کام لیتے ہیں کہ جن سینکڑوں مفتیوں نے 18 درجہ زیر افق کے تائید میں دستخط کیے وہ ان کو نظر نہیں آتے، اور اپنے حق میں جو 20 کے لگ بھگ فتاوی ہے ان کو نظر آتے۔ تقریباً 40 مفتیوں نے تو 18 درجے کے کول کی تائید میں ادھر اسلامی یونیورسٹی کے کورس میں دستخط کیے تھے، جس کا پتہ بگوی صاحب کو بھی ہے، نہیں ہو تو ان کے انتظامیہ سے پوچھے، ویسے ان کے دستخط میرے پاس بھی ہے۔ اس واقعے کے بعد تل ملا کر جناب ڈاکٹر ضیاء الحق ڈائریکٹر جنرل ادارہ تحقیقات اسلامی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد کو لکھتے ہیں، مناسب سمجھتا ہوں کہ سید شبیر احمد کا خیال جس کو چند روز قبل آپ نے انٹرنیٹ پر مشہور کیا ہے، وہ نہ عالم ہے، نہ مفتی اور نہ اسکالر، بلکہ ایک میکینیکل انجینئر ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ مسلم 1094 میں حتیٰ بمانہ غایہ سے فجر مستطیر میں وصل ثابت نہیں ہوتا، جبکہ نقش ادارہ تحقیقات میں درج ذیل درج اسکالرز وصل مانتے ہیں، اور فقط یہی بنیادی فرق ہے، اگر شبیر کا موقف درست ہے تو پرانے نقش درست، ورنہ ادارہ تحقیقات کا۔ اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں کہ وصل اگر ثابت بھی ہو جائے پھر بھی ہماری بات غلط نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ یہ تو ہم نے حتیٰ کا جواب اس لیے دیا کہ انہوں نے اس نقطے کو اٹھایا اور بہت زیادہ پھیلایا، اس کا جواب ہم نے اس لیے، ورنہ ہم تو اس میں پڑھنے والے نہیں تھے۔ اصل میں جو ہماری بات ہے مشاہدات کی ہے، اور وہ مشاہدات کی اتنی پکی بات ہے کہ مستطیل یہ جو ہے اس کو 18 درجے کے افق کی روشنی کو مستطیل ہونا ثابت کر لے۔ اگر یہ مستطیل نہیں ہے تو پھر کیسے صبح کاذب ہے؟ حدیث شریف میں اس کا مستطیل ہونا فرمایا گیا صبح صادق کا، اور مستطیل کے اعتبار نہیں کرنے کو کہا، تو یہ 18 درجے ذی افق کے جو ہے وہ ثابت کر لے کہ وہ جو ہے نا مستطیل ہے، تو پھر تو ہم اس کی بات سنیں گے۔ اور ظاہر یہ بات مشاہدات کی ہے، تو مشاہدات جو باقاعدہ مشاہدات ہیں ہم ان کا خیال رکھیں گے، جو بے قاعدہ مشاہدات ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ تو الحمدللہ مشاہدات کے ذریعے سے کوئی بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ 18 درجے ذی افق کی روشنی جو ہے نا مستطیل، اور حالانکہ اب تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے چونکہ درمیان میں ایسے نقطے بھی نکال جیسے ثابت ہوا کہ یہ مستطیل مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہو سکتا ہوگا کہ زہرہ کے سیارے کا اثر اس پر آ چکا ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا بھی ہم نے جواب دے دیا۔ اور اس طریقے سے جو ہے نا مطلب ہے کہ یہ ان حضرات نے کہا تھا کہ نہیں وہ کوسٹ کی صورت میں تو نظر آ گیا تھا، لیکن اس کے نیچے بادل تھے، بھئی نیچے بادل تھے تو اس کے بعد بھی ظاہر وہ کوس ہی نظر آنا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہے کہ وہ والی بات کا اصل بات ہمارے ہے کہ مستطیر ہونا علامت ہے صبح صادق کا، اور مستطیر ہونا علامت ہے صبح کاذب کا۔ اس کے اندر وصل ہو نہ ہو یہ تو محققین اس پر اختلاف کرتے ہیں، تو ہم بھی اس پہ اختلاف کریں گے، کسی ایک نقطہ کو لیں گے نا، دوسرے نقطوں کو تو نہیں لے سکتے ایک وقت میں۔ تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کہہ سکتے ہیں اگر وصل ثابت بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ ہم تو اس کو بروجی روشنی تب بھی کہیں گے، کیونکہ بروجی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ تو ہر وقت موجود ہوتی ہے، لیکن صبح صادق کے قریب یہ زیادہ ہوتی ہے۔ اب جس کو اوپر سے دیکھا جائے تو وہ جنا ان کو اسی میں تبدیل ہوتا وہ محسوس ہوتا ہے، اور اگر نیچے سے دیکھا جائے تو پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ لہذا دونوں قسم کے اقوال موجود ہے، ہمارے قول اس پر رد نہیں ہوتا۔ ہماری بات تو ایک بات، دوسری یہ کہ یہ حضرت علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بات اٹھاتے ہیں کہ وہ 3 درجے کا فصل اور یہ اور والی بات، تو میں آپ کو صاف بتا دوں کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ کی اپنی تحقیق ہم نے سفر کے مسئلے میں اور نصف الناشری کے معاملے میں ثابت کر دیا کہ 19 درجے کے مطابق ہے، تو پھر کیسے خواہ جو ہے نا وہ ان کے اوپر بہتان باندھتے ہیں کہ نہیں وہ تو 15 درجے کے حق میں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک شفقین کا تعلق ہے، یعنی جس کو کہتا ہے وہ کہتے ہیں 3 درجے کا، وہ تو میں نے مشاہدات کے لحاظ سے دیکھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے، اور وہ حضرت کا قول نہیں ہے۔ حضرت نے ایک محقق کی جو رائے دی ہے اور تجربہ بتایا ہے، تو ہمارا تجربہ یہ بتایا کہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک جو ہے نا مطلب یہ تبدیل ہوتا رہتا ہے، ممکن ہے مطلب کبھی کیا، اور اسی بنیاد پر تو حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے نرمی کی تھی اور فرمایا کہ میں نے اپنا تشدد سے رجوع کر لیا اسی بنیاد پر، کیونکہ میں نے حضرت کو یہ مشاہدات بتائے تھے یہ شفق احمر کے۔ اب یہ لوگ شفق احمر کے مشاہدات سے انکار کر رہے ہیں کہ اس کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ مسلسل سرخی چاہی رہتی ہے، اصل میں تحقیق کرنا نہیں چاہتے۔ تو بہرحال میں عرض کروں گا کہ ہمارا بنیاد کیا ہے؟ ہمارا بنیاد یہی ہے کہ اول تو یہ ہے کہ مستطیر ہے روشنی، یہ مستطیر ہے، ہم لوگ جو ہے نا اس کو مستطیل نہیں سمجھ سکتے۔ 18 درجے افق ہم سب نے دیکھا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شفق احمر کے جو مشاہدات ہم نے کیے وہ 12:30 سے لے کے 16:30 تک ہے، تو جب 16:30 پر
جس وقت بھی مطلب نظر آ گیا تو اس سے پہلے شفع کی ابیت تو غائب ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو بدیہی بات ہے۔ لہٰذا ظاہر مطلب ہے کہ اس بات پر ہم کہتے ہیں کہ 18 درجہ والے روشنی کا جو وقت ہے مستطیل والا وہ تو صحیح ثابت ہو سکتا ہے، باقی 15 درجہ والے میں کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کو صحیح مان لیں۔ اس بات سے ہم نے اور کیا اثر لینا تھا، تاہم اس سے الحمدللہ یہ فائدہ ہوا کہ اس کی تحقیق کا لباب یہ ثابت ہوا کہ مسلم شریف کی مذکورہ حدیث شریف میں حتیٰ سے صبح کاذب اور صبح صادق کا وصل ثابت ہے۔ پس ان کا اطلاع اگر غلط ثابت ہو تو اپنے طریقہ کو یعنی صبح صادق کا 15 ذی الفق پر ہونے کو خود تسلیم کر لیں گے۔ اس چیلنج کو ہم نے قبول کیا، اس مسئلے کو اس کتاب میں تفصیل سے بیان کیا۔ اگر کسی نے اس کو دیکھنا ہو تو وہ اس کا صفحہ نمبر 22 سے صفحہ نمبر 34 تک بنظر غالب مطالعہ کر سکتے۔ ان پر اگر ان کی غلطی ہو جائے، واضح ہو جائے، تو الحمدللہ ان کی اس غلطی سے بے غبار اس کی تصدیق جامع فریدیہ کے استاد فنون مولانا ملا سواتی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے تقریر میں کیے۔ ایک بات جو قابل ذکر ہے کہ بگوی صاحب ان کے ہمنوا کسی کی تحقیق کے بعد اپنی رائے تبدیل کرنے کے حق میں نہیں ہوتے۔ یہی اعتراض ان کا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمیت دوسرے کاور پر ہے، اور یہی موجودہ پی ایچ ڈی اسکالر پر بھی ہے۔ ان کا ڈیمانڈ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ان کو مطمئن نہ کیا جائے وہ ان کو رائے تبدیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان نے مطمئن نہ ہونے کا پختہ ارادہ کیا تو لوگ کب تک ان کے در پر ہاتھ جوڑے کھڑے ہوں گے کہ مہربانی کر کے اجازت دے کہ ہم اپنی رائے پر نظر ثانی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے دے۔ یہ آخری سلائیڈ ہے اور میں ذرا بہت ٹھنڈے دل سے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اگرچہ بعض جو جوابات میں نے جذباتی انداز میں بھی دیے ہیں، لیکن وہ صرف ان کی چڑھنے کی وجہ سے کہ اس طرح چڑھ لیتے ہیں کہ آدمی جذباتی ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ چونکہ معاملہ جذباتی نہیں ہے، یہ تو ظاہر مطلب ہے کہ ایک دینی مسئلہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ہم لوگ ایک صحیح انداز میں لینا چاہتے ہیں۔ مفتی حسین احمد بٹگرامی سے چند سوالات انہوں نے کیے ہیں، یہ میں آپ کو یہ مقالہ جو بگوی صاحب کا ہے وہ بھیج رہا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیں۔ اس میں انہوں نے کہا کہ خصوصاً آپ سے اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے بعد علوم دینیہ کے سب سے بڑے مرکز کے دارالفتہ سے آپ کا تعلق ہے۔ سوال کیا ہے؟ علم حیت کی کون کون سی کتب میں تخریج سمت قبلہ اور اوقات نماز کا کلیہ دیا گیا ہے؟ نمبر 2، برصغیر کے کن کن مراکز میں ان کی تدریس ہوتی تھی اور کس سن ہجری میں؟ نمبر 3، اساتذہ اور مؤلفین کے اسماء گرامی کیا ہیں؟ نمبر 4، بروج روشنی کا ذکر حیت کے کن کن کتب میں ملتا ہے؟ نمبر 5، دارالعلوم کراچی کے کتب خانے میں قدیم حیت کی کون کون سی کتب موجود ہے؟ نمبر 6، دور حدیث میں مسلم 13 روایات، بخاری 5 روایات میں صبح صادق میں حد تک کا ذکر ہے، طلبہ کو اس کے کیا معنی بتائے جاتے ہیں، اس سے کیا استنباط کیا جاتا ہے؟ نمبر 7، وہ کون سی کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے فہم الفلکیات کو فخر المدارس کے نصاب میں شامل کیا؟ بین و تجرو سائل انجینئر بگوی۔ ایک جائزہ کے طور پہ وہ بتاتے ہیں 5 پوزیشن کہ فلکیات پڑھے کتنے طلباء صبح صادق اور وقت غروب شمس سے کس تاریخ کا صبح کبریٰ اور زوال وغیرہ کا وقت معلوم کر سکتے ہیں؟ تو حضرت نے جواب دیا ہے کہ آپ خود سے پوچھے گئے سوال کا جواب تو دیتے نہیں، دوسروں سے سوال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں نے تنقید نہیں کی، نہیں جواب مانگا، صرف اپنے طور پر جائزہ کہا ہے، میرے لائق خدمت اگر دیکھیں جتنے سوالات کیے ہیں تو یہ سوالات ہی ہے نا، تو سوالات یہ جائزہ تو نہیں ہے۔ ہاں جی، تو یہ مطلب یہ ہے کہ سوالات کے جوابات جب اس نے مانگے ہیں تو حضرت نے اس کے مقابلے میں جواب دیا ہے کہ آپ سوالات کا جواب دیتے ہیں، اور یہ ان کا طریقہ ہے، کیونکہ یہ سوالات کے جوابات دے سکتے نہیں ہیں تو کسی اور سوال کو بنیاد بنا کر میں نے فلان سوال کیا تھا آپ نے جواب نہیں دیا، تو اس وجہ سے میں یہ جواب نہیں دے رہا، یہ آگے انشاءاللہ سامنے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ 18 درجے کی روشنی کی تصاویر بھیج دیں تاکہ واضح ہو جائے کہ شکل کیسی ہوتی ہے۔ بٹگرامی جواب دیتے ہیں میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتے بھی تو نہ بھیجتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پانڈا پھوٹ جاتا۔ آپ ماہرین کا انتظام کر سکتے تھے، میں ماہر نہیں، فلکیات کے چند کلیات کے علم ہے، انا للہ و انا راجعون، چند کلیات کے علم کے بلبوتے پر بڑے بڑے مفتیوں پر بپتیاں کسنا، یہ کون سا انصاف ہے؟ یا تو اپنے آپ کو عالم سمجھو یا عالم نہ سمجھو، دونوں میں درمیان میں تو نہیں ہے، نیم حکیم خطرہ نیم ملا خطرہ ایمان والی بات ہو جاتی ہے۔ لہٰذا آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ یا اگر علم ہے تو بات کرو، دلیل سے بات کرو، علم نہیں ہے تو بس خاموش رہو، پھر سنتے رہو۔ ہاں جی، اپنا مشاہدہ ذکر کر لے، کہتے ہیں سن 1971 میں کرمی ٹولہ ڈھاکہ میں 2 روز مشاہدہ کیا تھا، مفتی رشید احمد صاحب کو بتایا کہ 3 منٹ تقدیم تاخیر ہے، انہوں نے جواب میں فرمایا کہ 5 منٹ تک کا فرق مشاہدہ میں پڑ سکتا ہے۔ راکم کی کتاب فن تخریج سمیت قبل اوقات اسلامی 1971 مفتی صاحب سے موصول شدہ خط کی تحریر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا مشاہدہ ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا غور سے سن لیں کہ کیا 1-2 دن کے مشاہدے سے بات معلوم ہو سکتی ہے، حالانکہ ہم نے 6-7 دن تک کو اندازہ نہیں کر سکے تھے، مشاہدہ ہم کر رہے تھے، روشنی بھی نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں چل رہا تھا،
ہم سمجھتے کہ شاید مفتی صاحب والا وقت صحیح ہے، لیکن 6-7 دن کے بعد ہمیں اندازہ ہوا کہ کچھ وقت پہلے بھی شروع ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بڑھتے جب مہینہ پورا ہو گیا تو تقریباً 18 کے قریب ہم پہنچ گئے تھے۔ تو ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے، تو صرف 2-3 دن کے مشاہدے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کے سارے مشاہدات 2-3 دن کے مشاہدات ہیں، وہ اس سے زیادہ کے مشاہدات نہیں ہیں۔ اچھا، سن 1985 میں شیخ ابراہیم وزیر مذہبی امور مملکت سعودی عرب کے نامزد 2 اشخاص نے ریاض کے ریگستان میں میری موجودگی میں صبح صادق کا مشاہدہ کیا۔ گھڑیاں ان کے پاس تھی، چیک کیا تو 15 ڈگری کا وقت نکلا۔ تو حضرت نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا، اس کی روزات بیان کریں۔ نے کہا 50 سال کے بعد کیا بتاؤں، اتنا ضرور ہے کہ سعودی وزیر نے بروجی روشنی کو مانا ہوتا تو تب مشاہدے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ 18 پر روشنی سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ دیکھو، انسان مشاہدہ کسی وقت بھی کر سکتے ہے، تحقیق کوئی بھی کسی وقت کر سکتا ہے، اگر کسی چیز کو مانتا بھی ہو تب بھی تحقیق مطلب کوئی غلط بات تو نہیں ہے، تو انہیں تحقیق کر لی، تحقیق میں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر ایک دن کے مشاہدے سے ان کو کیسے پتہ چلتا؟ جب میں کہتا ہوں کہ ہمیں 6-7 دن کے مشاہدے سے پتہ نہیں چلا، تو ایک دن کے مشاہدے سے ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ لیکن بہرحال افسوس کہ بگوی صاحب اسی کو لیے اپنے لیے مستند مانتے ہیں، اور اس کو مستند نہیں مانتے کہ ان کا ابھی تک کس بات پر عمل ہے۔ مفتی بڑگرامی صاحب، یہ بھی عجیب بات ہے کہ شبیر کہتے ہیں فتاویٰ دھوکے سے لے گئے، اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ آپ شامی کو مانتے اور شبیر نہیں مانتے، آپ کھل کر فرمائیں۔ دیکھیں نا، مفتی بڑگرامی صاحب سے ان نے جو سوال کی فتاویٰ دھوکے سے، فتاویٰ کی بات نہیں ہے، اصل میں دستخط دھوکے سے لیے گئے ہیں، اور وہ حضرات اب بھی موجود ہیں، علماء کرام ہیں، اور میں بعض حضرات مفتیان کرام ہیں، اور ان کو پھر دجال و کذاب کہا، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے مطلب ہم سے کہا تھا کہ اتنے لوگوں نے دستخط کر لیا، آپ بھی دستخط کر لیں۔ تو اس طریقے سے ہم سے دستخط لے لیے ہیں۔ تو بعض لوگوں نے تو ان کو بہت سخت ڈانٹا بھی، اپنے مساجد میں ان پر پابندی لگائی ہے، بعض نے اپنے مدرسوں میں ان پر پابندی لگائی ہے۔ یہ ساری باتیں ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے، افسوس ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ مانتے نہیں ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم فتاویٰ کی بات نہیں، فتاویٰ جس نے کسی کو فتویٰ لے کر اپنے تحقیق کی ہے، تو ظاہر مطلب ہے کہ تحقیق کو کوئی غلط نہیں کہتا، البتہ یہ بات ہے کہ تحقیق کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے جو فتاویٰ دی ہے ان کے حق میں، تو ہم ان کی قدر کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہم اپنا حق حاصل ہے کہ ہم اپنا نقطہ نظر پیش کر لیں، تو اپنا نقطہ نظر ہم نے اس میں پیش کر لیا، یہ نظرات کو بھی بھیج دیں گے، وہ اس پر رجوع کر سکتے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر یہ ان کو کہہ دے کہ نہیں، جب تک ہم تسلیم نہ کریں اس وقت آپ رجوع نہیں کر سکتے، تو یہ ایک الگ بات ہوئی، جیسے کہ بڑے بڑے مفتیوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ شامی نے 2-3 جگہ فجر پر بات کی کہ آپ شامی کے تمام مقدمات کے مقامات کی تشریح مانتے یا بعض کو مانتے، بعض کو نہیں مانتے؟ یہ جواب سوال کیا تھا مفتی صاحب نے، بٹگرامی صاحب۔ تو ان کا مفتی سے سوال کا جواب آپ سے نہیں ملا کہ شبیر کہتے فتاویٰ دھوکے سے لے کے، آپ مانتے کہ دھوکے سے لے کے؟ اگلی بات بعد میں دیکھے گول کر گئے، جیسے میں نے بھی بات کی تھی کہ گول کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، جس چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا یا نہیں دینا چاہتے تو اس کو گول کر لیتے ہیں۔ مفتی حسین احمد بٹگرامی صاحب نے میرا سوال پڑھ لیا، جواب ہاں یا نہ میں ہوں، منتظر ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا مجھے دوسرے کے عمل کی کیا خبر، آپ وہ سارے فتاوی یہاں شیئر کر لیں، ناظرین خود ہی متعلقہ دارفتہ سے تصدیق کروا لیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے، آپ جو ہے نا مطلب ہے کہ ان کے فتاوی مشتہر کر لیں، باقی فتاوی کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مفتیوں سے اور علماء سے دھوکے سے دستخط لیے گئے، اور اس پر میں اب بھی متفق ہوں، اور یہ ماشاءاللہ مولانا طاہر حکیم صاحب جو ماشاءاللہ جو اس اسلامی یونیورسٹی کے جو ہے نا وہ تھے، یعنی ڈین ہیں، اور وہ جو ہے نا ان کی سرکردگی میں کمیٹی نے فیصلہ کیا ہوا تھا، ان کی بات ہے کہ وہ بھی ان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے تھے۔ تو مفتی بڑگرامی صاحب ٹھیک ہے، شبیر کو چھوڑتے ہیں، ان کی درگوئی تو اس سے آیا ہے جو کہتے ہیں کہ فتاویٰ دھوکے سے لے۔ یہ فرما دے کہ آپ شامی کی 3 ڈگری کول کو مسلم میں 94 کا مطابق پاتے، اگر نہیں تو پھر شامی اور کون سا کول ہے جو مسلم سے موافق ہے؟ اس میں اگر 3 ڈگری کا کول صحیح بھی مانا جائے تو مسلم کے ساتھ اس کا کیا مقابلہ؟ مجھے بتاؤ، مسلم کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر مسلم شریف کے جو ہے نا وہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ 15 درجے مثلا، تو پھر شامی کے طریقے سے 18 درجے ہوگا صبح کاذب، اور اگر مسلم سے پتہ شریف سے مشاہدات سے پتہ چلا کہ 18 درجے، تو شامی کے لحاظ سے پھر وہ 21 درجے ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے شامی کے مسلم شریف کے روایت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو انہوں نے روایت جو بیان کی ہے وہ تو اس میں بالکل صاف وہی حدیث شریف کے الفاظ ہے، اور بعد میں کہا کہ بعد میں جو ہے نا مطلب جو ہے نا وہ ظلمت چھا جاتی ہے، یہ مزید اس پہ اضافہ ہے۔ تو یہ اس کا شامی رحمۃ اللہ علیہ کے کول کے ساتھ ٹکراؤ نہیں ہے۔ جب آپ کے 24 کے فتویٰ کی عبارت کے بعد تو مسلمت شدہ کہ شامی کا 3 ڈگری ٹھیک ہے، اگر کوئی صحیح مانتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میں شامی کی عبارت صبح کاذب اور صبح صادق کے درمیان 3 درجے، اس پر تو میں کوئی بات نہیں کرتا، کیونکہ میرے نظر میں تو یہ متغیر ہے۔ لیکن بات